اور جس انداز میں یہ پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں اس میں کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ جی ٹی اے کے تمام شعراء کرام کو مدعو کریں. ابھی پچھلے دنوں ان کا ایک بہت اچھا پروگرام ہوا جس میں امریکہ سے بھی ہمارے رفیع الدین راز صاحب تشریف لائے تھے. بہت اچھا اور بہت خوبصورت کامیاب پروگرام رہا. اسی طرح کے کامیاب پروگرام انہوں نے یہاں آرگنائز کیے ہیں. ان کا ایک شعری مجموعہ میری آنکھوں سے دیکھو 2006 میں آیا, اور دوسرا میرے خیال سے اب کوشش جی ہاں دوسرا بھی انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا. کہتے ہیں کہ کوئی کرتب ہے گویا زندگی بھی, کوئی کرتب ہے گویا زندگی بھی, کہ رسی پر چلیں اور ڈگمگائیں. جناب فیصل عظیم. بہت شکریہ. ایک تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ وہ ابھی بات کسی نے کی کہ درہم ریجن میں شاید پہلا مشاعرہ ہے, ایسا نہیں ہے. درہم ریجن میں بہت مشاعرے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے اچھے اچھے مشاعرے ہوئے ہیں. شاید کرٹس میں پہلا مشاعرہ ہوگا جس کو انتخابی حلقہ بھی کہا جاتا ہے درہم. دوسری بات, آپ نے وہ جان ایلیس صاحب کے بھائی کا پوچھا تو وہ ان کا نام سید محمد تقی. 3 بھائی جو ہیں, رئیس امروی صاحب, جان ایلیا اور اچھا چوتھے بھی تھے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر میں مس کر اچھا ٹھیک اچھا میں نے غلط سنا نہیں بس. تو اجازت رشید بھائی, غزل کے شعر کہ منظر کا خلا مجھ سے نہ دیکھا جاتا, منظر کا خلا مجھ سے نہ دیکھا جاتا, آنکھیں جو اٹھاتا تیرا چہرہ جاتا. منظر کا خلا مجھ سے نہ دیکھا جاتا, آنکھیں جو اٹھاتا تیرا چہرہ جاتا, اور اب اور محبت نہیں ہوتی مجھ سے, اب اور محبت نہیں ہوتی مجھ سے, ایک جھوٹ بھی مجھ سے نہیں بولا جاتا. اب اور محبت نہیں ہوتی مجھ سے, ایک جھوٹ بھی مجھ سے نہیں بولا جاتا. اور اب اس کی تلاوت نہیں کرتا لیکن, اب اس کی تلاوت نہیں کرتا لیکن چہرے کا ورق بھی نہیں پلٹا جاتا. اب اس کی تلاوت نہیں کرتا لیکن, اور تم نے تو ہواؤں پہ سیاہی مل دی, تم نے تو ہواؤں پہ سیاہی مل دی, تم سے میرا اڑنا نہیں دیکھا جاتا. تم نے تو ہواؤں پہ سیاہی مل دی, تم سے میرا اڑنا نہیں دیکھا جاتا. اور تم برف نہیں تھے کہ پگھل ہی جاتے, تم برف نہیں تھے کہ پگھل ہی جاتے, میں خواب نہیں تھا کہ یوں توڑا جاتا. تم برف نہیں تھے کہ پگھل ہی جاتے, میں خواب نہیں تھا کہ یوں توڑا جاتا. اور سیرابی کی خواہش مجھے تنہا کرتی, سیرابی کی خواہش مجھے تنہا کرتی, بادل کی طلب میں میرا صحرا جاتا. سیرابی کی خواہش مجھے تنہا کرتی. ایک نظم چاہوں گا, نظم کا عنوان ہے میری آنکھوں سے دیکھو. کہ ایک روز اپنے آپ کو میں نے خلا کی وسعتوں سے جھانک کر دیکھا, ایک روز اپنے آپ کو میں نے خلا کی وسعتوں سے جھانک کر دیکھا تو وحشت میں پلٹ آیا. کہیں پر دور ایک نقطہ سا روشن تھا کہ جس میں غور سے دیکھیں تو ایک ذرہ دکھائی دے. زمیں کہیے, زماں کہیے کہ اپنا آسماں کہیے, سبھی کچھ اس میں گم پایا. وہی ذرہ کہ جس کی وسعتوں کو بانٹ کر ہم نے کئی خطے بنا ڈالے, ہر ایک خطے میں ہم نے سرحدیں بھی خوب کھینچی ہیں. سو ایک سرحد کے اندر بھی کئی ٹکڑے نظر آئے کہ جن ٹکڑوں کے ٹکڑوں میں کہیں ایک شہر بستا ہے, کہ جس کے ایک حصے میں کہیں کوئی محلہ ہے, اور اس کے ایک حصے میں کوئی چھوٹا سا گھر ہوگا, اور اس گھر کے کسی کمرے کے کونے میں کوئی اپنی حقیقت لکھ رہا ہوگا. بہت شکریہ. اور ایک نظم اور, غلام گردش. خوشی عدم کے کسی جھروکے کی اوٹ سے جھانکتی نظر کا فریب کوئی, خوشی عدم کے کسی جھروکے کی اوٹ سے جھانکتی نظر کا فریب کوئی,
طویل بے رحم راستوں پر سراب کوئی، تمام شب جگنوؤں کو چننے کا خواب کوئی، خوشی کہ رہ رہ کے چند لمحوں کو سانس لیتا حواب کوئی، اداس تاروں کو چھیڑتی انگلیوں کے زخموں سے اٹھتے سر کے خیال میں گم رباب کوئی، خوشی وہ میزان کے جزیروں سے دور ایک بے نشان ساحل، زمانے بھر کی خلیج حائل، خوشی وہ میزان کے جزیروں سے دور ایک بے نشان ساحل، زمانے بھر کی خلیج حائل، ابھرتی موجوں میں غرق ہونے کی داستانوں کی جھلملاہٹ، جو چھونا چاہو تو دسترس میں کوئی جزیرہ نہ کوئی ساحل، یہ خاک اور آب کا توازن، یہ بند مٹھی سے ذرہ ذرہ پھسلتی مٹی، نظر میں کولاج ایک مجرد، ادھر گماں کی منڈیر پر کچھ نشان عنقا کے بیٹھنے کا فریب جیسے، تو اس کنارے ترازو تھامے مجسمے کی سفید آنکھوں پہ معنویت کی کالی پٹی، وہی سیاہی اندھیرے کا ہے جو پیش خیمہ، وہی سیاہی اندھیرے کا ہے جو پیش خیمہ، وہ سنگ آنکھیں کہ جن میں پتلی کبھی نہیں تھی، وہ جن کی تہ میں کسی کرن کا گزر نہیں ہے، خوشی کہاں منصفی کہاں کچھ خبر نہیں۔ بہت شکریہ۔